کیا صدقہ فطر اجناس کی صورت میں دیا جائے یا پیسوں کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے؟ یہ فطرانے کی ادائیگی کے حوالے سے یہ بہت اختلافی معاملہ ہے. عرب اور عجم کے علماء میں اس پر بڑی بحث ہوتی رہتی ہے، اور ہر سال جب موقع آتا ہے تو اس پر بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہوتی ہیں اور دلائل دیے جاتے ہیں. ایک موقف تو وہی ہے جو کہ معروف ہے کہ اجناس کی شکل میں دینا چاہیے، اور ان کی دلیل وہ واضح احادیث ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اجناس کو مقرر کیا ہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ان اجناس میں سے فطرانہ جو ہے وہ ادا کیا کرتے تھے. یہ ان کی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ایک اجناس کو مقرر کیا ہے، اور وہ اجناس جو جن سے ہیں جو کہ میں نے ذکر کیے ہیں، گندم ہے، جو ہے، یا پھر پنیر ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، یہ 5 چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، یہ دینا چاہیے. اور بعض نے یہ کہا ہے کہ ان 5 سے ہٹ کر کے آپ کے علاقے میں جو خوراک کے طور پر چیز استعمال کی جاتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. صرف یہ 5 پر وہ محدود نہیں رکھتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس علاقے کی خوراک ہے وہ اس میں شامل کی جا سکتی ہے، کیونکہ مدینہ کے اندر اس وقت خوراک کے طور پر یہ چیزیں استعمال ہوتی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کر دیا. اور اگر کسی علاقے میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز بطور خوراک کے استعمال ہوتی ہے تو اس کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. لیکن اب سوال جو اہم دوسرا جو آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ وہ نقدی کی شکل میں دینے کا کیا حکم ہے، تو ایک قول تو وہ جو میں نے ذکر کر دیا. دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، آپ جنس بھی دے سکتے ہیں اور نقدی بھی دے سکتے ہیں. اگر ہم اس کا جائزہ لیں کہ نقدی کا دینا یہ کس حد تک جائز ہے، تو اللہ عالم یہ سمجھتے ہیں ہم کہ یہ نقدی کی شکل میں دینا بھی جائز ہے، نقدی کی شکل میں بھی دینا جائز ہے. اب کوئی کہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، جبکہ حدیث میں تو مخصوص اجناس موجود ہیں، تو ہمارے پاس اس کے بہت ساری ریزن اور دلائل موجود ہیں. یاد رہے کہ ان صدقات کے اندر شریعت جس چیز کو پیش نظر رکھتی ہے نا، وہ مستحقین کا فائدہ ہے، کہ مستحقین کو کس انداز میں کس چیز سے فائدہ ہونے والا ہے اس چیز کو پیش نظر رکھا جاتا ہے. اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں جزیہ کے اندر یا زکوٰۃ کے اندر، آپ دیکھیں کہ یمن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا کوئی ابو موسیٰ اشعری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے یہ وصولی کے لیے بھیجا، تو انہوں نے وہاں پر دینار کی بجائے کہا کہ تم اس کے برابر جو کپڑے بنتے ہیں نا آپ وہ ہمیں دے دیں، کیونکہ وہاں پر کپڑے بنتے تھے. فرمایا کہ اصحاب رسول کی ضرورت اس سے پوری ہو جائے گی اور تمہارے لیے بھی اس میں آسانی ہے، تو تم جو وہ ہمیں فطرہ اس میں جزیے کے اندر اور زکوٰۃ میں آپ ہمیں وہ دے دیں، کپڑے جو ہیں وہ دے دیں جو اس کے برابر بنتے ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے تو جزیہ لینا تھا ربع دینار یا 1.5 دینار 2 دینار جو بھی تھے، لیکن وہاں پر کیا کریں، صحابی جو ہے وہ دوسری جنس لے رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مدینہ کے اندر رہنے والے صحابہ کو فائدہ ہوگا. تو اس لحاظ سے اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ سمجھ آتی ہے چیز کہ دیکھا جائے کہ اگر قیمت دینے سے اور نقدی دینے سے مستحقین کا فائدہ زیادہ ہے تو وہ اس کو دینا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، بلکہ ہمارے بھی دور میں کچھ عرصہ پہلے تک، ان اجناس کو بطور تبادلے کے لوگ استعمال کرتے تھے. کہ آپ کے پاس گندم ہے مثلا اور آپ کھجور لینا چاہتے ہیں تو گندم لیں، دکان پر جا کر گندم دے دیں اور اس کے بدلے میں کھجور لے لیں. آپ کے پاس کھجور ہے، کھجور لے جائیں، آپ دکان پر دیں اور وہاں سے کشمش آپ لے لیں. یہ چیزوں کے تبادلوں کے طور پر ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا تھا. اس وقت اگر آپ یہ چیز کسی کو فطرانے میں دیں گے اور اس کی ضرورت سے زائد ہوگی تو وہ لے گا اور لے جا کر کے دکان پر دے کر کے تبادلے میں چیز لے لے گا. لیکن آج یہ چیز موجود نہیں ہے، آج یہ انداز مارکیٹ کے اندر موجود نہیں ہے کہ اس طرح چیزوں کا تبادلہ ہو. پھر تیسری چیز یہ کہ اگر ساری دنیا اور سارا علاقہ لوگوں کو یہ اجناس دے گا اور بالفرض جو ہم مان لیتے ہیں کہ وہ اس اجناس کو لے جا کر کے دکان پر جو ہے وہ دے کر کے اس کے عوض لے لے گا، تو آپ جانتے ہیں کہ جب آپ بیچنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو وہ ریٹ نہیں ملے گا جو چیز کا ریٹ ہے. یہ ایک مشاہدے کی چیز بھی موجود ہے اور ہر ایک اس کو سمجھتا بھی ہے. یہ ہم نے خود جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، غالباً 2002 سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، تو عید والے دن ہم دیکھتے تھے صبح کی نماز پڑھ کر کے جب ہم مسجد نبی میں نماز عید کے لیے جایا کرتے تھے تو راستے میں لوگ ڈھیر لگا کر کے چاول اور گندم لے کر کے بیٹھے ہوتے تھے فطرانے کے لیے. تو اب جو بھی وہاں سے گزرتا اور اس نے فطرانہ دینا ہوتا وہ وہاں سے خریدتا، جیسے خریدتا تو وہاں پر مستحقین جو ہے وہ موجود ہوتے، وہ پہنچ جاتے، جی فطرانہ ہمیں دے دیں، جی مجھے دے دیں. اب وہ ان کو دے دیتے، آپ کی طرف سے ادا کر دیتے. اب ان کے پاس تو کافی سارا جمع ہو گیا نا، وہ ہمارے سامنے لیتے اور جا کر دوبارہ اس ڈھیری والے کو واپس کر دیتے تھے. اور پتہ کرنے چلنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ طے کیا ہوا ہے کہ جو 10 ریال کے ہم نے خریدے ہیں وہ 5 ریال کے ان کو بیچ دیتے ہیں. تو اس سے تو وہ ان مستحقین کا مزید نقصان ہو جاتا ہے. تو پھر اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ شریعت نے ان چیزوں کو کیوں مقرر کیا ہے، اس کے پیچھے کوئی ہے ہدف ہے،
یہ کوئی حکمت خاص ہے کہ اسی کو دیں گے تو وہ ادا ہوگا اور وہ ہدف اور مقصد پورا ہوگا، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر مقصد پورا نہیں ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا طعمۃ للمساکین ہے، اور طعمۃ للمساکین کس انداز میں بن سکتا ہے وہ آج کے لحاظ سے دیکھ لیں آپ۔ اگر ساری دنیا یہ چیزیں جا کر کے دے دے، گندم کا ڈھیر لگا ہو، جو کا ڈھیر لگا ہو، پکانے کے لیے آئل نہیں ہے، پکانے کے لیے جو ہے وہ دوسرے وسائل جو ہیں وہ موجود نہیں ہے، وہ درکار ہیں، وہ نہیں ہے، تو پھر وہ ہدف تو ضائع ہو گیا نا۔ تو شریعت جو ہے نا یسر والی ہے، آسانی والی ہے، سمحہ والی ہے، اس کے اندر نرمی ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو لوگوں کے لیے، تنگی پیدا نہ کرو۔ احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نزدیک بہترین دین کون سا ہے؟ سمحہ، آسانی والا ہے۔ تو جس میں گنجائش نکلتی ہو، جس میں نرمی کا پہلو بنتا ہو تو اس کو لینا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کل کے لحاظ سے مساکین کے لیے یہ نقدی کی شکل میں اگر آپ دیں گے تو ان کے لیے آسانی ہوگی، اپنی کھانے پینے کی ضروریات پورا کرنے کے لیے بھی ان کے لیے اس میں کیا ہے؟ آسانی ہے۔ کوئی گوشت لینا چاہتا ہے، کوئی اور چیز لینا چاہتا ہے، اور جمعہ والے دن عید والے دن آپ سارے گندم جا کر جمع کرا آئے وہاں کر، نہ گندم پیسے، نہ کوئی دکان والا لے، اور نہ کہیں سے بیچارے گوشت خریدیں، اور نہ وہ پکائیں، تو جو وہ ہدف ہے شریعت کا وہ اس سے فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ عالم ہمیں راجع یہ لگتا ہے کہ اگر کسی کو یہ سمجھتا ہے کہ مستحقین کو گندم کی اور ان اجناس کی ضرورت ہے تو وہ دے دے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ نقدی کی شکل میں بھی دے سکتا ہے، جس کے اندر مساکین کا فائدہ ہے۔ اللہ اعلم۔